बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुश ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत का तीसरी बीवी दानिया शाह को मीडिया पर लाना ही वबाल जान बन गया। दानिया के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी, ना किसी शो का हिस्सा बनेगी ना ही किसी ड्रामे में काम करेगी। आमिर लियाकत का दबंग फैसला, संगीन इकदाम जो है वो सामने आया है। बनी गाला में तीसरी बीवी कौन? आमिर लियाकत पर पाबंदी लगवा कर आखिर फहद मुस्तफ़ा ने आमिर लियाकत की जगह क्यों ले ली? फहद के आमिर जैसे करतूत लोगों ने बहुत गम गुस्से का इजहार किया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, फहद मुस्तफ़ा से पहले आमिर लियाकत के बारे में बात कर लेते हैं, जो आजकल हर जगह पर चर्चों में है। आप सबको पता है कि जहाँ पर सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है, वहाँ पर इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि जी सोशल मीडिया पर ही बहुत सारी कैंपेन्स चलना अब आम सी बात हो गई। यानी कि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, कोई हमारा मुखालिफ है, मुखालफत में है, तो हम जो है वो एक कैंपेन चला देते हैं ट्रोल करने के लिए, और उस शख्स और उस फैमिली के ख़िलाफ़, जो भी उस शख्स की फैमिली होती है, सोशल मीडिया पर हम जो है कैंपेन्स चलवाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा हमने देखा है, चीज़ों को बड़े अजीब व गरीब अंदाज में नजर आना शुरू हो गई। इस वक्त जी आमिर लियाकत हुसैन शिकायत करते फिर रहे हैं, बल्कि अपना रोना रोते हुए फिर रही हैं कि जी उनकी बीवी दानिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है। और आमिर के मुताबिक एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि आमिर लियाकत और उनकी बीवी दानिया शाह के दरमियान जो है सेपरेशन चल रही है और तलाक होने वाली है। ये सारी बातें कौन कर रहा है? आमिर लियाकत जगह जगह पर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर लियाकत ने इस पर बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का रिस्पॉन्ड दिया है, अजीब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर लियाकत ने इससे पहले भी, यानी कि जब तूबा उनकी बीवी थी दूसरी और बुशरा इकबाल उनकी पहली बीवी थी, उनके मामलात में भी काफ़ी सारी चीज़ों से डिनाई किया था। जब तूबा के साथ अलहदगी चल रही थी और तलाक होने वाली थी, खुला होने वाली थी, तो इन्होंने कहा कि जी हमारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं। पुरानी वीडियोज़ उठा के लगाते थे सोशल मीडिया पर, दुनिया को बताते थे। तूबा उनके निकाह में थी उस वक्त, फिर लोगों को जाके कहते थे कि जी ये मामलात हो गए, हमारी तो खुला ही नहीं हुई, हमारे तो सेपरेशन ही नहीं हुई, ना कभी तलाक हो सकती है। मैं और तूबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उस वक्त भी उन्होंने यही जो है स्टांस अपनाया था। अब एक अजीबो गरीब किस्म का ट्वीट किया है, और ज़रा आपने गौर से देखना है और समझना है। आमिर लियाकत हुसैन लिखते हैं, वल्ला इमरान खान मेरे घर तक मत आओ, मेरे अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अगर तुम्हारे हकाइक पर टूट पड़ा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। और फिर ये भी कहता है कि जी मेरे पास आपके बहुत सारे राज हैं, मुझे पता है कि जी बनी गाला में तीसरी बीवी कौन है, मुझे पता है कि जी तुम बीवियों के साथ क्या करते हो। मेरे घर तक आओगे तो फिर मैं भी आपके हवाले से बहुत सारे राज व न्याज जो है वो दुनिया के सामने रखूँगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं सबूतों के तौर पर, और अगर आप खुद जो है शीशे के घर में रहते हैं तो दूसरों का घर तोड़ने की जुर्रत और हिम्मत ना करें। तो आमिर लियाकत ने ये सारी बातें जो हैं इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए बोली है। अच्छा जी, फिर एक और ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जी मैं तमाम र्यूमर्स को डिनाई करता हूँ, हमारे दरमियान अलहदगी नहीं हुई। कहते हैं कि मैं पीटीआई और उनके किराए के टट्टुओं को, लोगों को वार्निंग देता हूँ कि मेरे घर में दाखिल मत हो, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब आखिरी ट्वीट में भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म का वो लिखते हैं, कहते हैं जी पीटीआई वालों तुम मेरे घर में घुसे हो, मजबूर मत करो कि बनी गाला में तीसरी बीवी के किस्से सुनाऊं, तीसरी बीवी के राज़ो न्याज़ दुनिया के सामने रखूं, तीसरी बीवी के बारे में बताऊं कि वो क्या करती फिरती है। मेरा एफआईए और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा है कि तमाम ऐसे लोगों को सबक सिखाएं जो गलत बातें करते हैं। बहुत ही सीधी सी बात है, हम अपनी गलतियाँ दूसरों पर नहीं डाल सकते। अब आप देखें आमिर लियाकत का प्रॉब्लम क्या है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो तहकीक नहीं करते, तहकीक किए बगैर जो है वो र्यूमर्स पर ही कहानियाँ बना देते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए डिनाई करूँगी। आप सबको याद होगा कि तूबा की एक पिक्चर इसने लगाई थी 2-3 दिन पहले। तूबा आप सबको पता है इसकी दूसरी बीवी है। उसमें जी इसने उसको अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। इसका मौक़िफ़ ये था कि तूबा ने जो है मुझे शैतान कहा है, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि वही तस्वीर जिसमें रोज़ा इफ्तार कर रही है और तूबा पूछ रही है, उसके अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर लगी हुई है, जिसमें पूछती है कि जी आप लोगों ने इफ्तारी किससे की। उसको किसी ने जो है
وہ اس کی میم بنائی ہے کہ جیسے طوبا کہہ رہی ہے کہ جی شیطان کے بغیر جو ہے میری روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں، میری افطاری بہت اچھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عامر لیاقت کا لیول یہ ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے جا کر طوبا کے اکاؤنٹ پر بھی جا کے نہیں دیکھا کہ کیا آیا اس نے یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ اس نے جو گند مچایا، اس نے وہ جو میم تھی جو کہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک پہ بنتی ہے، بے شمار بنتی ہیں، اور یہ اتنا بے وقوف انسان ہے کہ یہ اپنے اوپر جو میمز، جب یہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ میمز بنتی ہیں تو یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتا ہے، وہ بڑے دھڑل سے کرتا ہے، نیچے ہنستا ہے۔ کسی نے جب وہ میم شیئر کی تو بھائی تم طوبا کو اس نے ٹیگ کیا، طوبا کے بارے میں اس نے بہت گندے الفاظ جو ہے بولے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ اس نے اتنا گند مچایا، اس کو بولا کہ جی شیطان تو تم ہو، شیطان تو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، جن کے ساتھ تم رہتی ہو شیطان ہے، شیطان تمہاری گود میں رہتا ہے، تم شیطان کی گود میں بیٹھتی ہو۔ بڑی اس سے فضول عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ یہاں پر وہ بات بتانے کا دوبارہ مقصد یہ ہے کہ جب ہم تحقیق نہیں کرتے نا تو پھر معاملات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، اور اس کو تحقیق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے طوبا کے بارے میں پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ جی وہ شہروز کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف جگہوں پر جا کے، آج کل یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان کا، پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے کہ جا کے مختلف پروگرامز میں، شوز میں جا کر مختلف تصاویر اترواتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں۔ اس نے کہہ دیا کہ جی وہ بھاگ گئی ہے، شہروز اس کو لے اڑائے۔ تو جس شخص میں تحقیق نہ کرنے کی عادت ہو، بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ اب الزام لگا رہا ہے لوگوں کے گھروں کی ماں بہن بیٹیوں کو گھسیٹتے ہوئے کہ جو اس وقت ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں۔ کہیں پر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، یہ عمران خان کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کی نیچر کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کس طرح سے کسی کو بھی بغیر تحقیق کے گندا کر دیتے ہیں، آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ پوری ایف آئی اے کو آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں پر جو ہے تحقیقات کرنی چاہیے، تو ایف آئی اے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون جو ہے کس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو معاملات جب ہم خود ہی اپنے گھر کی خواتین کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے امید نہ کریں کہ جی کوئی اور نہیں کر رہا۔ تو آپ کی تیسری بیوی کے ساتھ اس وقت تعلقات خراب ہیں اور ان کو بھی آپ ہی سامنے لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے اور غلط اور صحیح کی پہچان کرنے کے بارے میں بتائے۔ دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، سحر اور افطار بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن جی ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی یہ خوبصورتی کہیں پر کھو گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جی اب ٹیلی ویژن پہ جب ہم لگاتے ہیں تو رمضان میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس پہ توبہ استغفار کرنے کو دل چاہتا ہے، اور پاکستان کے تقریباً مختلف چینلز پہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرنے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ لیکن رواں سال تو رمضان کے آغاز میں ہی بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں کو دیکھنے کو ملیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹی وی لگانا ہی غلط ہے جب ہم سحر و افطار کا معاملہ ہوتا ہے۔ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرنے اور عبادات کے وقت گھٹیا قسم کے گیم شوز جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آنے کا جو ہے وہ عامر لیاقت حسین پر ہی جاتا ہے۔ لیکن عامر لیاقت نے رمضان میں گیم شوز جیسے ٹرینڈ کی جو ہے اس وقت روایت ڈال دی ہے۔ اس رمضان خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کو کہیں پر بھی رمضان ٹرانسمیشن نہیں ملی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن جی پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار اور پروڈیوسر فہد مصطفیٰ جو ہیں وہ اب عامر لیاقت حسین کی جگہ لے چکے ہیں۔ بہت ساری سرویز آئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس بات پر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ عامر لیاقت نہیں آئے اللہ اللہ کر کے اس بار رمضان ٹرانسمیشن میں، تو فہد مصطفیٰ نے ان کی جگہ لے لیا۔ ہوتا کیا ہے کہ عامر لیاقت جو ہے لوگوں کے مطابق اب وہ اپنی ساری چیزیں دے چکے ہیں فہد مصطفیٰ کو۔ فہد ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی ریٹنگ لینے کے لیے فضول چیزوں میں اب مگن ہو چکے ہیں۔ ایک فہد مصطفیٰ کی جو کلپ ہے رمضان میں پیش ہونے والا گیم شوز کی، ایک مختصر سی ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں اداکار بڑے ہی فخر سے ٹی وی پر نشر کیے جانے والے اپنے پروگرام میں اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے شو میں شریک اداکار اعجاز اسلم کا لائیو شو میں پجامہ پھٹ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کا عوام میں یا پبلک میں پجامہ پھٹ جائے تو لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، کبھی بھی کوئی اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، بلکہ یہ ایک باعث ندامت ہے، شرم کی بات ہے۔ یہاں تو جی پاکستان کے ایک منجھے ہوئے اداکار جو ہے لائیو شو میں اس طرح سے بول رہے ہیں، اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ان کو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں نے یہی بات بولی ہے، لیکن بڑے مزے لے کہ وہ کیمرے میں لائیو جو ہیں اس طرح سے بیانات دے رہے ہیں جیسے بہت ہی مزیدار واقعہ ہوا، پجامہ نہ پھٹ گیا، کوئی اچھی چیز ہوئی ہے جس کو ہم رمضان
رمضان میں جو ہے شو میں دنیا کے سامنے لائیو بتا رہے ہوں. تو ان شوز میں اب افطاری کے ٹائم پر اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں, اور پھر ایک شخص نے جو ہے اداکارہ ثنا جاوید کے منہ پر باکس دے مارا. عجیب و غریب قسم کے معاملات جو ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. پہلے ہم مارننگ شوز سے کم تنگ تھے, جب اس طرح کے اب دوبارہ یہ شوز شروع ہو چکے ہیں اور بالکل بھی کسی چیز کا خیال نہیں ہے کہ کس طرح سے چیزیں کرنی چاہیے. رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کچھ خبریں میڈیا میں آ رہی تھیں, تصدیق بھی کی تھی کہ رمضان المبارک میں وزیر مذہبی امور کی جانب سے عوامی حلقوں میں شکایت کی گئی, جس پر رمضان کے پروگرامز میں اب احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کا مطالبہ کیا گیا اور بتایا گیا تھا کہ وہی لوگ جو اسکالرز ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے, لیکن کہیں پر بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا پورٹرے کر رہے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی کسی کا پجامہ پھٹ جائے اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جی بڑا اچھا کام ہوا ہے, پجامہ پھٹ گیا ہے, بڑی اچھی حرکات ہوئی ہیں. تو بڑا عجیب و غریب سمت میں جا رہا ہے ہمارا ملک. ہماری مارننگ شوز سے جو ہے اس طرح کی حرکات پہلے خواتین کرتی تھیں, لیکن اب مرد حضرات بھی لگے ہوئے. عامر لیاقت کے بعد اب فہد مصطفیٰ نے ان کی جگہ لے لی ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.